وبحمدہ الحمدللہ کثیرا کثیرا۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ میں ہمارا موضوع ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ادا کرے اللہ اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کی آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَوَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ نبینا، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر گزرے، انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اور یہی کلیہ اللہ کے ہر بندے کے لیے ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی کھلی چھپی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بندے مومن کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ کہیں اسے صبر پر بہت کچھ عطا فرمایا، کہیں شکر پر بہت کچھ عطا فرمایا، کہیں قناعت پر بہت کچھ عطا فرمایا۔ یعنی اللہ کی نعمتیں، برکتیں ہر حال میں اس کے بندوں پر، مرد ہو یا عورت، جاری ہیں۔ نعمتوں کا نزول قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا، گنتی نہیں کر سکتا۔ کون کون سی نعمتوں کو گنے؟ زمین کی نعمتیں، آسمان کی نعمتیں، اس جہان کی نعمتیں، اگلے جہان کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، وہ نعمتیں جو ہم نے دیکھی، وہ نعمتیں جو ہم نے دیکھی ہی نہیں، وہ نعمتیں جو ہم نے سن لی، اور وہ نعمتیں جو ہم نے سنی ہی نہیں۔ بس قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایک نعمت ہو؟ نعمتوں کی قطار ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ تو شکر اللہ کا ادا کرنا، جیسے ہم نے ابھی بھی جو کلام اشعار پڑھے اس فقیر کے جد امجد بانی قادری مسجد
حضرت علامہ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جو کلام ہم نے پڑھا، الحمدللہ کی اس میں تکرار ہوئی، یہ الحمدللہ بھی شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور کوئی بھی چیز جس کی بندہ تعریف کرے وہ اصل میں اس چیز کے خالق کی تعریف ہے جس نے اسے بنایا۔ تو ہر عالم کا بنانے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ تو تمام تر شکر، تمام تر تعریف اسی پاک ذات کی ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف۔ قرآن مجید میں تو کئی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے۔ بندے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھنا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ شکر کے لیے کسی حال کی قید نہیں کہ فلاں حال میں شکر ہوگا اور فلاں میں نہیں ہوگا، ہر حال میں شکر ہوگا، ہر حال میں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ورنہ بندہ کیا کرتا؟ یہ شکر کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، جس بندے کو اللہ عطا کر دے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے مگر شکر کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے پر بھی شکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے واپس لینے پر بھی شکر ہی کرے، وہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر کرے کہ اللہ میرے پاس میرا اپنا کیا ہے، میرا تو اپنا بھی اپنا نہیں، میرا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، یہ بھی تیرا عطا کردہ ہے، تو نے عطا فرمایا ہے۔ جسم، جان، روح، اعضاء جن سے ہم کام لیتے ہیں، جسم کے اعضاء، ہمارے پارٹس جن سے ہم کام لیتے ہیں دنیا میں، یہ سب اللہ کے عطا کرتا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، سلامت عطا فرمائے۔ تو شکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایمان کا نصف صبر ہے اور ایمان کا نصف شکر ہے، یعنی ایمان دو حصوں سے ہے، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ جہاں صبر کا موقع ہو وہاں صبر اختیار کرے، جہاں شکر کا موقع ہو وہاں شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے شکر کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، کئی آیات۔ میں نے تو ابھی سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی، مگر سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور کفران نہ کرو۔ کفر نہ کرو کا مطلب ناشکری نہ کرو، جھٹلاؤ مت۔ کفر کا اصل معنی ہے جھٹلانا، جھٹلانا۔ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان کو جھٹلایا، اسلام کو جھٹلایا، اسلام کو نہیں اپنایا، ایمان کو نہیں اپنایا، تو اسے کافر کہا جاتا ہے، تو وہ کفر ہے۔ فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو۔ اور شکر ایک ایسا عمل ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی ایک دوسرے پر لازم کر دیا ہے۔ واشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ بندہ بھی بندے کے کام آتا ہے، کوئی کام آ جائے کسی کے تو اپنے منہ سے اس کا شکریہ ادا کرو، زبان سے بولو کہ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر، یہ شکریہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندہ بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ بندہ بھی بندے کا شکر گزار ہو تاکہ عادت پیدا ہو جائے شکر کرنے کی۔ جب اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ شکر کہلاتا ہے، اور جب بندہ بندے کا شکر کرتا ہے تو وہ شکریہ کہلاتا ہے۔ اللہ ہی کسی بندے کو توفیق دیتا ہے کسی بندے کی مدد کرنے کی، وسیلہ بناتا ہے اللہ۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ایک انسان بھی دو انسانوں کے وجود سے اور ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ ماں باپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اسباب ہے، اللہ نے پیدا کیے، سبب بنایا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کا بھی شکر کرو۔ کسی کو کسی سے کوئی مدد مل جائے، کسی کو کسی سے کوئی نعمت مل جائے تو غرور مت کرو، بھولو مت، شکر ادا کرو اس کا، شکریہ کرو اس کا۔ اب شکریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ، ہے نا، غریب بھی کر سکتا ہے۔ کوئی غریب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شکریہ کیسے کروں؟ بھائی شکریہ تو زبان سے ہوگا، پیسوں سے تھوڑی ہو رہا ہے۔ زبان ہلاؤ، اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر زبان سے بھی ہو رہا ہے۔ اپنی زبان ہلاؤ شکر کے لیے، اور بندے کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی زبانی شکر ادا کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کیا اس سے بھی قاصر ہو؟ کیا اس سے بھی عاجز ہو کہ شکر ادا نہیں کر سکتے، شکریہ نہیں کر سکتے؟ جیسے دعا ہے مفت کی نعمت ہے، دعا میں کیا خرچ ہوتا ہے، ایسے ہی شکر ہے یا شکریہ ہے، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، بس بندے کو دل چاہیے، احساس چاہیے۔ شکر یہ ہے کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ویسے تو بہت سی نعمتیں، لیکن جب یہ پتہ چلے، احساس ہو کہ یہ میرے لیے ایک نعمت ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں بندہ کھانا کھاتا ہے نا، پانی بھی پیتا ہے، تو حکم ہے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ کھانا بھی تمہیں اللہ نے کھلایا ہے۔
ورنہ تم نہ کھا سکتے. یہ پانی بھی تمہیں اللہ نے پلایا، ورنہ تمہارے حلق سے پانی بھی نہ اترتا. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا دنیا میں، کوئی ایسا لاچار ہو جاتا ہے کہ پانی تک نہیں پی سکتا، کھانا تک نہیں نگل سکتا. اس وقت یاد آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسا وقت بھی رکھا تھا کہ ہم کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے تھے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کتنی پیاری دعا ہے، کتنے پیارے کلمات. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا. وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنا کر ہمیں جنت کے قابل بنایا. ذرا غور کرو اس بات پر کہ کافر کے لیے جنت نہیں، کافر کے لیے اللہ کی رحمت نہیں، کافر کے لیے اللہ کی مغفرت نہیں، اور مومن کے لیے جنت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے کہ نہیں؟ جائے شکر، شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ تقابل کرنا ہو تو ایسے کرو. مقابلہ جب کسی دوسرے سے کیا جاتا ہے نا تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ مجھ میں کیا خاصیت ہے اور اس میں کیا کمی ہے، اس کا مقابلہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کمپٹیشن. تو ذرا تقابل کرو کہ کافر کے پاس، بیچارے کے پاس نہ جنت ہے، نہ اللہ کی رحمت ہے، نہ مغفرت ہے. اس کے مرنے پر کوئی جنت کی دعا نہیں کر سکتا، کوئی رحمت کی دعا نہیں کر سکتا، کوئی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، منع ہے. تو یہ تو ایک مومن کا، بندہ مومن کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا اعزاز عطا فرما دیا کہ اللہ کے نبی نے تو دنیا ہی میں صحابہ کو جنت کی بشارت سنا دی. ایسا بھی ہوا نا. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے کہ رحمت بھی ہے، جنت بھی ہے، مغفرت بھی ہے. تو کیوں نہ شکر کریں. منعم کا شکر، نعمت دینے والے کا شکر، چاہے بندہ بندے میں سے کسی کو دے کوئی چیز، چاہے اللہ دے رہا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، وہی دلواتا ہے. میرے خاندان کے ایک عظیم صوفی بزرگ سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا شعر ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. یا اللہ تو ہی دیتا بھی ہے اور تو ہی دلاتا بھی. یعنی نظر تو یہ آتا ہے کہ بندہ بندے کو کچھ دے رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوا رہا ہے. نہیں تو ہم کسی کو نہ دے سکے اور کوئی ہمیں کچھ نہ دے سکے. ہم کسی کو دیں گے تو شکر کریں کہ اللہ ہم سے دلوا رہا ہے. کوئی ہمیں کچھ دے رہا ہے تو شکر کریں اللہ اسے ہماری طرف دلوا رہا ہے، اللہ نے اسے توفیق دی. تو ہے تو حقیقت میں اللہ کا ہاتھ. چنانچہ یہ شکر جو ہے قرآن مجید میں بار بار اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی. اب دیکھیے یہاں کیا فرمایا اللہ نے، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر
احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس آیت شریفہ سے واضح ہو گیا کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے نعمت میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور پھر شکر کرنا عبادت ہے، جیسے دعا، ایک بندہ اگر دعا مانگے، خیر کی دعا، جائز کام کی دعا، نیک دعا، اور اگر اسے ایسا لگے کہ دعا تو میں نے مانگی مگر قبول نہ ہوئی، تو کم از کم اتنا تو دل گواہی دے گا کہ عبادت کا حق تو کیا تم نے عبادت کا شرف تو پایا، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو دعا فالتو عمل تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح شکر بھی عبادت ہے، ثواب ہے عبادت کا۔ جو بندہ اللہ کا شکر کرے گا اس کو نعمت میں اضافہ نظر آئے یا نہ آئے مگر اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا شرف حاصل ہو رہا ہے نا اس۔ کیا یہ کم ہے؟ بھائی انسان دنیا میں آیا کیوں ہے؟ بتاؤ، مقصد حیات بتاؤ کوئی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بتاؤ، صاف پیغام آ گیا اللہ کا کہ ہم نے تم کو، انسان کو اور جنات کو بھی، وہ بھی ایک مخلوق ہے نا، اور میں اسی لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرو، عبادت کیا کرو ہماری۔ تو پتہ چلے کہ اگر بندہ عبادت نہ کرے، باقی سارا کام کرے دنیا کا، کاروبار بھی کرے، نوکری بھی کرے، کھیلے کودے، اچھلے کودے، رنگ رلیاں منائے، کھائے پیے، کچھ بھی کرے مگر عبادت نہ کرے، تو پتہ چلا کہ انسانیت کا حق ادا نہیں کیا اس نے، کیونکہ اللہ نے تو پیدا کیا، فرما دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کی اللہ نے اتنی راہیں ہم پر کھول دی ہیں کہ اگر انسان سمجھ لے تو بیڑا پار ہو جائے۔ صبر کرے تو بندگی، عبادت کا ثواب، شکر کرے تو عبادت کا ثواب، قناعت کرے تو عبادت کا ثواب، نماز پڑھے تو عبادت کا ثواب، روزہ رکھے تو عبادت کا ثواب، تلاوت کرے تو عبادت کا ثواب۔ یعنی کہ عبادت کے راستے اللہ نے وسیع کر دیے، تو شکر بھی ان میں سے ایک ایسا رستہ ہے کہ جس میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی یہ کہے الحمدللہ، کتنی دیر لگی؟ بولو، 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، کوئی وقت لگ گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے وقت نہیں ہے؟ کوئی مکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، یا بہت بڑا نااہل ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے یہ الحمدللہ کہنے کا وقت نہیں ہے، اس میں کون سا وقت لگا ہے؟ 10 بار بھی تم الحمدللہ کہو تو ذرا سے لمحے میں اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اتنا آسان نسخہ، اتنا سستا سودا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور فرمایا اگر ناشکری کرو، یعنی جھٹلاؤ، نعمت کو جھٹلاؤ، شکر کو جھٹلاؤ، تو پھر میرا عذاب سخت ہے، پھر اس پر عذاب بھی ہے، اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پر شکر کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر۔ دیکھا آپ نے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے جو میں نے ابھی پڑھی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری اچھی عبادت پر میری مدد فرما، کہ میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں، جان چھڑانے کے لیے نہ کروں، جان چھڑانے والی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جان لگانے والی عبادت چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے پاس عبادت کرنے والے تو بہت سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر نہ کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کوئی بندہ اگر شکر نہ کرے تو اللہ کا نقصان نہیں ہے اس میں کوئی، یہ شکر تو ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ چنانچہ شکر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ محدود وقت میں گفتگو کرنے کا یہ مسئلہ ہے، زیادہ وقت نہیں ہوتا، مگر اس کی اہمیت کی طرف نظر ڈالو کہ شکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اور ہر حال میں، چاہے بیماری میں ہو تو بھی شکر، چاہے تندرستی ہو تو بھی شکر، چاہے امیری ہو تو بھی شکر، چاہے غریبی ہو تو بھی شکر۔ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی شیرازی، جن کا نام ہے مصلح الدین، لقب ہے سعدی، شیراز کے بہت بڑے عظیم ایرانی صوفی بزرگ ہیں۔ ان کی کتابیں گلستان بوستان میں نے بچپن میں پڑھی تھی، میرے والد ماجد نے مجھ کو بچپن میں مدرسے کی عمر میں مجھ کو کتابیں پڑھائیں، گلستان و بوستان شیخ شادی شیرازی کی، مولانا روم کی طرح حکایات کی کتابیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا حکایت کے طور پر تاکہ بندے کو پتہ چلے شکر کیا ہے، کہ ایک مسجد کے باہر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے جوتے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، بوسیدہ ہو گئے، یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، جوتے میرے پھٹ گئے پرانے ہو گئے، میں کیا کروں، میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا اچانک میری نظر پڑی ایک ایسے شخص پر کہ میں تو جوتے کو رو رہا تھا، اس کے پاس پاؤں نہیں تھے، فوراً میں نے اللہ کا شکر کیا، یا اللہ مجھے جوتا نہیں چاہیے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے تو پیر بھی نہیں ہیں، شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے پیر سلامت رکھے، شکر ہے تیرا کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، جوتے مل جائیں گے، سر سلامت رہے تو ٹوپیاں بہت۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، ابھی جو میں نے یہ بات کی نا کہ ہر حالت میں شکر ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر حالت میں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تندرست ہیں تو شکر ادا کرنا، ارے بیمار ہو تب بھی شکر کرو اللہ کا، ہے نا، کیا پتا تم سے بھی کوئی زیادہ بیمار ہو، تم اگر کم کھا رہے ہو کیا پتا کسی کو کھانے ہی کا موقع نہ مل رہا ہو۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر کیا کرو تاکہ شکر کی توفیق ملے تمہیں، اوپر والے کو مت دیکھو اپنے سے، ورنہ تمہیں شیطان بہکائے گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے نا، نہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے شکر والا مسئلہ۔ تو میرے خاندان کے بزرگ صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے خانوادے میں جتنے مشائخ علماء صوفیاء گزرے ہیں سب نے ہر موضوع پر ہمیں تعلیم دی ہے، کوئی تعلیم ایسی نہیں جو یہاں نہ ہو۔
کوئی آ جائے میرے پاس پوچھنے کے لیے فلاں تعلیم ہے، میں بتا دوں گا یہ ہے، دیکھ لو یہ ہے۔ ہر شیخ نے تعلیم دی ہوئی ہے، ہر طور سے تعلیم دی۔ تو آپ نے ہمیں شکر کے موضوع پر کیا تعلیم دی؟ دم آئے تو شکرانہ، دم جائے تو شکرانہ، دم آئے تو شکرانہ، دم جائے تو شکرانہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سانس آئے تو شکر کرو اور سانس جائے تو بھی شکر کرو۔ دم آئے تو شکرانہ، دم جائے تو شکرانہ، یا رب تیرے احسان کی یاد آئے تو شکرانہ، یا رب تیرے احسان کی یاد آئے تو شکرانہ۔ اقوال میں شکرانہ، افعال میں شکرانہ۔ ایک شکر ہوتا ہے قولی اور ایک شکر ہوتا ہے فعلی۔ بھائی قولی شکر تو یہ کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ وشکر اللہ، یہ تو قولی شکر ہو گیا۔ اور فعلی شکر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، کان دیے، ہر عضو سے اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہر چیز ایک میرے لیے رحمت ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو میرے لیے پریشانی ہے، میرے لیے مصیبت۔ آنکھ نہ ہو تو مصیبت، پیر نہ ہو تو مصیبت، ہاتھ نہ ہو تو مصیبت، زبان نہ ہو تو مصیبت۔ یہ تو اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نہ ہو، جس کے پاس یہ نعمت نہیں اس سے پوچھو۔ اقوال میں شکرانہ، افعال میں شکرانہ، ہر حال میں شکرانہ، جو پائے تو شکرانہ، ہر حال میں شکرانہ، جو پائے تو شکرانہ۔ اب کیا مزے کی بات سکھا رہے ہیں؟ جب دے تو ہے شکرانہ، جب لے تو ہے شکرانہ۔ بھائی دینے پہ شکر ادا کرتے ہیں، کیا لینے پہ بھی کوئی شکر ادا کرتا ہے؟ کہ یا اللہ ہو سکتا ہے اسی میں ہماری کوئی بہتری ہو، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے اس پر، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی بات۔ جب دے تو ہے شکرانہ اور جب لے تو ہے شکرانہ، جب اپنی ادا کو دکھلائے تو شکرانہ، جب اپنی ادا کو دکھلائے تو شکرانہ۔ حرکات میں شکرانہ، سکنات میں شکرانہ۔ جب حرکت ہو رہی ہے شکر، اور جب سکتت آ رہی ہو تب بھی شکر۔ بھائی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، اندر سے دل ہے وہ تو شکر کرے۔ ہاتھ نہ ہل رہے ہوں، پاؤں نہ ہل رہے ہوں، زبان نہ ہل رہے ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر احساس تو اندر ہونا چاہیے اللہ کے شکر کا۔ حرکات میں شکرانہ، سکنات میں شکرانہ، جو امر تیری جانب سے آئے تو شکرانہ۔ جو دوست غنی کے ہیں رحمت اللہ تعالی، میرے والد کے حقیقی نانا ہیں جن کا یہ کلام میں پڑھا، بہت عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں کراچی شہر، آج سے 85 سال پہلے تقریباً۔ جو دوست غنی کے ہیں آئے تیری درگاہ گر فضل و کرم سب پر فرمائے تو شکرانہ، گر فضل و کرم سب پر فرمائے تو شکرانہ، دم آئے تو شکرانہ اور دم جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔